الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه محترم حضرات، خواتین اسلام، معزز ماں اور بہنوں، آج عید کا دن ہے اور انتہائی خوشی کا دن ہے، اور خوشی کا دن بھی اس لیے ہے کہ ایک ایسا کام، ایک ایسی عبادت جو انسان کے بس میں نہیں ہے، صبح 4:30 بجے سے لے کر کے 6:10-15 تک، 6 بجے تک انسان کھانا اور پینا بند کر دے، یہاں تک کہ اس کے حلق کے اندر ایک قطرہ پانی بھی نہ جانے پائے، یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی، ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرمائی، ہمیں صبر عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین کی ذات کی رحمت کی وجہ سے ہم نے جب روزہ رکھا تو اسی کے شکریہ میں اس 2 رکعت نماز ہم نے ادا کی۔ اس کو عید الفطر کی نماز یا شکرانے کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے جو رمضان کے روزے رکھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے ایک مہینے کے، چاہے 29 دن کا مہینہ ہو یا 30 دن کا، ایمان کے ساتھ، یعنی یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ روزہ فرض ہے، جس عورت نے بھی، مرد نے بھی، بچے نے، بوڑھے نے، نوجوان نے، بزرگ نے رکھا، اور حساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کہ اللہ رب العالمین اس روزے پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
اس نے اپنی زندگی میں آج تک جو بھی گناہ کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے، اس کے گناہ مکمل طور پر معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے اندر قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنائی ہے اپنے نبی کے ذریعہ سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس نے جو بھی گناہ اس سے پہلے کیے ہیں رمضان سے پہلے، اللہ رب العالمین مکمل طور پر معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں اگر کسی کے حق میں حقوق العباد ہے، کسی بندے کا کسی کے پاس پیسہ ہے، قرض ہے، کسی نے کچھ مارا اور پیٹا ہے، کسی نے ستایا ہے، کسی نے حق مارا ہے، اگر اس کو ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے بھی معاف نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ آدمی اگر شہید بھی ہو جائے اللہ کے راستے میں، کفار سے لڑتا ہوا گردن کٹا دے، تو اللہ رب العالمین بندوں کے حق کو معاف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ختم ہوا، آج یوم الجائزہ انعام کا دن ہے، آج فرشتے بہوے حیرت ہیں، اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ آج لوگ ایک میدان میں کیوں اکٹھا ہے؟ پوری دنیا جہان کے جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں ہیں، جس کی کل عید پڑی ایک میدان میں اکٹھا تھے، جس کی آج عید ہے ہندوستان کے بر صغیر میں جہاں تہاں سارے مسلمان اکٹھا ہیں، جہاں ابلیس آج پریشان ہے کہ سارے لوگ اللہ بندوں سے پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں یہ میرے بندے آج ایک میدان میں کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہوں نے ایک مہینہ مزدوری کی ہے، محنت کیا ہے، بھوک برداشت کی ہے، پیاس کو برداشت کیا ہے، اور تیرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو، آج کے دن میں نے سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، ان کو جنت کے اندر داخل کیا۔ تو میرے محترم حضرات، میری معزز ماں اور بہنوں، جیسے کہ ہم نے ایک مہینے مکمل روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہوئی ہے، تو ایک مہینے رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے آتے ہیں، 6 روزے شوال کے آتے ہیں۔ ان 6 روزہ رکھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جس کو طاقت عطا فرمائی ہے وہ بھی اس رمضان کے مہینے میں 6 روزے رکھیں شوال کے مہینے میں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن ماں اور بہنوں کی یا بھائیوں کی کہ روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ سال بھر میں 12 مہینے میں کبھی بھی روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو 6 روزوں کے بعد لگاتار بھی آپ قضا کر سکتی ہیں، لیکن قضا روزوں کے لیے شوہروں کی اجازت ضروری ہے۔ آپ گیپ کر کے بھی آج 1 دن رکھا، 2 دن چھوڑ دیا، 2 دن رکھا، 4 دن چھوڑ دیا، اس طریقے سے آپ اپنے روزوں کی قضا کر سکتی ہیں، یا آپ کر سکتے ہیں جو روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہم نے 1 مہینے قائم کیا ہوا تھا، ہم نے نمازیں پڑھیں، ہم نے روزہ رکھا، ہم جھوٹ سے بچے، ہم غیبت سے بچے، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچے، اسی طریقے سے ہمیں رمضان یہ پیغام دیتا ہے، عید کے دن ہمیں اور آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے ایک دوسرے کی دشمنی کو نکالیں گے، یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی غیبت نہیں کریں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے۔ اور سماج اور معاشرے میں ایک بات بتاؤں میں، سب سے بڑی بات ہے الحاد، بے دینی اور دہریت۔ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر غیبت کا رواج بہت زیادہ ہے۔ اگر ان کا کوئی عیب بیان کیا جائے کسی عورت کا یا کسی مرد کا کسی کے پیٹھ کے پیچھے، پھر اس کے بعد جواب یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تو اس کو غیبت کہاں کہتے ہیں؟ غیبت اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی کے اندر وہ عیب موجود ہے، لیکن آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے یہ بیان کریں تو اسی کا نام غیبت ہے۔ اور غیبت کی سزا یہ ہے کہ آدمی
اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے، گوارا کر لے، لیکن کسی کی غیبت نہ کرے، تو کون اپنے سگے بھائی کا اور وہ بھی مرا ہوا ہو اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ کوئی گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو غیبت بھی کرنی نہیں چاہیے، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اور جیسے ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمایا ہے، رات کے پچھلے پہر میں جب اللہ رب العالمین عرش معلی سے اتر کر کے آخری آسمان پر آتا ہے، نچلے آسمان پہ ہر صبح فجر سے پہلے آتا ہے، اس ٹائم ہم بیدار ہو جائیں 1 گھنٹہ پہلے، ہم قیام اللیل کریں 8 رکعت تراویح کی نماز، جس کو ہم نے رمضان میں پڑھا ہے اسی کو تہجد کی نماز پڑھ کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز فجر سے پہلے ادا کریں، اور اس کے بعد وتر پڑھیں، اور اس کے بعد تعلقات کو استوار کریں، اور حالات ہمارے خلاف ناسازگار ہیں، ہم اپنا ماحول بنائیں، خاص کر کے بچوں اور بچیوں کو موبائل کبھی بھی نہ دیں۔ اگر موبائل ہے بھی تو چھوٹا موبائل رکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی برائی، بڑی بے حیائی پھیل رہی ہے سماج اور معاشرے میں، بلکہ اس موبائل نے اتنا زیادہ گھناؤنا حرکت بنا دیا ہے اس دنیا کے اندر، مسلمانوں کے اندر خاص کر کے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو رمضان کا میں جو نیکیاں کی ہیں اس کو ہمیشہ ہمیش کرنے کی سوچنا چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب بلاوا آ جائے۔ اور جب انسان کا بلاوا آتا ہے تو نہ 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ 1 انچ جگہ بدلتی ہے، اسی وقت پر موت آتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ایک ایک ذرے، ایک ایک بات کا جو فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اس کا اللہ رب العالمین کے یہاں حساب کرنا ہے۔ تو آج ہم ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں، یہاں میدان میں اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے، غلطی ہوئی، اے اللہ دوبارہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، تو رزاق ہے، ہمیں روزی میں کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے، ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں کی حکومت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے۔ اے اللہ تو عزت و ذلت کا مالک ہے، ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ذلت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو موجود ہیں ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، اے اللہ تیرے پیارے ہو گئے ہیں، اے اللہ قبر میں ہیں، ان کے قبر کے عذاب کو دور فرما دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں مردوں عورتوں کی بخشش عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کی روزیوں کے اندر کشادگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرت، کدورت، عداوت، دشمنی مٹا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اوپر رحم و کرم کا سایہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہیں، اے اللہ ان کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ آج ہماری نمازوں کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، اے اللہ یہ ہمارے کرتوتوں کا بدلہ ہے جو آج ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہیں۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین کو رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو ہم سے روٹے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان سے ملا دے۔ اے اللہ جو جیلوں میں بے گناہ قید ہیں، بند ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو آج اپنے ملک سے، وطن سے، ماں باپ بہن بھائیوں سے دور ہیں، اے اللہ رب العالمین انہیں بھی تو حقیقی معنوں میں عید کی خوشی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں انہیں تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں انہیں اگلے سال روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی عبادت کی ہے، قرآن مجید سنا ہے یا ہم نے پڑھا ہے یا ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے سنن ادا کیے ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر رحم ڈال دے۔
اے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش فرما دے، اے اللہ فلسطین اور دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اے اللہ ظالم حکمرانوں کی حکومت سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمیں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم ایک اور نیک رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا